السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہم آج کل خودکشی کی خبریں تقریباً ہر روز ہی سنتے ہیں۔ فلاں جگہ پر فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں جگہ پر ایک طالب علم نے اپنے امتحان میں فیل ہونے پر اپنی جان کا خاتمہ کر لیا، فلاں جگہ پر اپنے باپ نے بچوں سمیت زہر کھا کر اپنی جان کا خاتمہ کر لیا۔ یعنی المیہ یہ ہے کہ بجائے خودکشی کے واقعات کم ہونے کے، دن بہ دن خطرناک حد تک زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال حدیث قدسی ہے، فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا تم بھی اپنے آپ پر ظلم کرنے سے بچو۔ یعنی جس ذات نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس کا کھلم کھلا علل اعلان ہے کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اپنے آپ کو مارنا، پیٹنا، نقصان پہنچانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے۔ یعنی ہم ایسے واقعات عام سنتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ماں نے اپنے بچوں سمیت زہر کھا لیا، زندگی سے تنگ آ کر، حالات سے تنگ آ کر اس نے اپنی جان کا خاتمہ کر لیا۔ لیکن شاید کہ یہ لوگ یہ نہیں جانتے جو ہم قدم اٹھانے لگے ہیں، قیامت تک کے لیے ہمیں اس خطرناک اذیت سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے گرا کر، یعنی آسان الفاظ میں آپ سمجھیے کسی اونچی جگہ سے گرا کر اپنی جان کا خاتمہ کر لیتا ہے، کوئی چوٹی ہے اس کے اوپر سے چھلانگ لگاتا ہے، نیچے گرتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کی جان جو ہے وہ نکل جاتی ہے، یہ اپنے آپ کو مار لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ فرمایا مرنے کے بعد اس کو اسی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اس عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ یعنی اللہ اس کو کسی اونچی جگہ پر کھڑا کریں گے، پھر یہ گرے گا، پھر اس کو اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی اس کو دنیا میں پہلی بار مرتے وقت ہوئی تھی۔ پھر اللہ اس کے اندر دوبارہ جان ڈال دے گا، جب تک اللہ چاہے گا اس کے ساتھ اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا۔ اللہ ذوالجلال نے اپنی رحمت سے نا امید ہونا اس بات سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندو جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے ہو، یعنی گناہ کر بیٹھے ہو، یا زندگی میں کوئی ایسا مشکل موڑ آ گیا ہے، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، سب سے پہلے امید اللہ سے لگانی چاہیے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے نا امید کبھی بھی نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں آتا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے کہ میں جس موڑ پہ آ گیا ہوں اس موڑ پر میں دوبارہ کبھی بھی نہیں جا سکتا، یعنی میرے حالات کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتے۔ یہ غلط فہمیاں ہیں جو انسان کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ کسی نے کسی کا دل دکھا دیا، اس بات پر اس نے اپنی جان دے دی، کوئی ایسا معاملہ بنا اس نے اپنی جان دے دی۔ یہ معمولی کھیل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی طرح وضاحت بیان فرمائی کہ جو بندہ زہر پی کر اپنی جان کا خاتمہ کرتا ہے، اب زہر پینا، پیٹ میں ایک زہریلی چیز کا جانا، رفتہ رفتہ اس کا جسم میں اثر کرنا تکلیف دہ موت ہے۔ جو اپنی جان کا اس طرح سے خاتمہ کرتا ہے، دیکھنے والے تو کہتے ہیں اس نے خودکشی کر لی، زہریلی گولیاں کھا لی، زہریلی دوا کھا لی، پی لی، مر گیا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس نے تو اپنی جان کو ختم کر لیا، خاتمہ کر لیا، کیا جس مصیبت کی وجہ سے، جس مشکل کی وجہ سے اس نے اپنی جان کا خاتمہ کیا ہے، کیا اس کو اس مصیبت سے، مشکل سے نجات بھی ملی ہے یا نہیں ملی؟ اگر تو نجات ملی ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جواب غلط ہے، اس کو نجات نہیں ملتی، بلکہ اس کے لیے اگر دنیا میں اس نے ایک مشکل کی وجہ سے اپنی جان کا خاتمہ کیا ہے، اب 100 مشکلیں اس کے سر کے اوپر کھڑی ہیں۔ آخرت کی منازل، قبر میں حساب و کتاب، نمازوں کے بارے میں اور ظلم و زیادتی کے بارے میں، سب سے بڑی بات کہ وہ اپنے آپ کو خود مار کے اللہ کے حضور پیش ہوا ہے۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ ذو الجلال ایسے بندے پر سخت ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے اپنا فیصلہ کرنے میں جلدی کی، یعنی اپنے آپ کو جلدی اس نے مار لیا، لہٰذا میں نے اس کے اوپر اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ دیکھیے جنت سے محرومی سب سے بڑی جو ہے انسان کے لیے یہ باعث حسرت ہے کہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب دیکھیے کہ جو بندہ اپنے آپ کو زہر پی کے مارتا ہے وہ جنت سے محروم ہو گیا، اور جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے جو حدیث میں آپ کو بتا رہا تھا، فرمایا کہ جس بندے نے اپنے آپ کو چوٹی سے گرا کر مارا اس کو مرنے کے بعد اسی تکلیف سے دوچار کیا جائے گا۔ اب یہ بندہ زہر پی کے رفتہ رفتہ جو ہے مرتا ہے، اس کی جان نکلتی ہے، اب یہ مر گیا، اب آخرت میں اس کے ساتھ کیا حال ہوگا، کیا اس کے حالات ہوں گے؟ اللہ اس کو دوبارہ وہی زہر پینے کے لیے دیں گے، یہ پیے گا اور اسی تکلیف میں مبتلا ہوگا، پھر مر جائے گا، پھر دوبارہ اس کے اندر جان ڈال دی جائے گی، پھر یہ زہر پی گا، پھر اس کے اندر جو ہے مر جائے گا، اس کے اندر روح پھونکی جائے گی۔ پھر فرمایا تیسرے نمبر پر اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو کسی لوہے کی چیز سے مارتا ہے، چھری ہے، چاقو ہے، کوئی بھی چیز ہے، یا اپنے سر میں تھوڑا مار کر اپنی جان کا خاتمہ کیا ہے، فرمایا مرنے کے بعد بھی اللہ ذوالجلال اس کے ساتھ اس طرح کے ہی معاملے کریں گے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کسی کو دیکھ کر کسی کی برائی کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں جگہ پر اس نے ایسے کیا، زندگی کا خاتمہ کر لیا، میں بھی ایسے کر لیتا ہوں۔ یہ غلط فیصلے، یہ کبیرہ گناہ ہے اور جنت سے محروم کر دینے والے عمل ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کے، اللہ کی سخت ناراضگی کے جو ہے یہ اسباب پیدا ہوتے ہیں ایسی سوچیں۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔